السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، تو اگر کوئی پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو لاسٹ پہ ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو چلے اب ہم ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو چلے اب ہم آتے ہیں ویڈیو کی طرف، ناول کی طرف۔ او خدا، یہ کون ہے دروازے پر جو جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹے جا رہا ہے؟ خدا عقل سے نوازے اس کو۔ سائمہ بیٹا جا دیکھو تو کون ہے جس سے صبر نہیں ہو رہا؟ رفعت بیگم نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے کہا تھا تو نور ہنستے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ خالہ میں دیکھتی ہوں کون جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کی طبیعت بھی ٹھیک کرتی ہوں۔ سائمہ تم یہ کام مکمل کرو، ٹھیک ہے؟ سائمہ کو ہدایت دیتی ہوئی نور اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی باہر دروازے کی جانب بڑھی تھی جس کو کوئی بے دردی سے پیٹ رہا تھا۔ آ رہی ہوں، ایک منٹ صبر کر لو اللہ کے بندے۔ ایک تو پاکستانی عوام کو یہ کام یہ کہتے ہی نور ایک جھٹکے سے سکون سے کر ہی نہیں سکتی۔ بیچارہ دروازے کو کھولا جس وجہ سے باہر کھڑے انسان کا ہاتھ دروازے کی جگہ سیدھا نور کے چہرے پر آ لگا، جس سے وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ شان کو جب اپنا ہاتھ دروازے کی جگہ کسی صنف نازک پر محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کو واپس کھینچ لیا، مگر تیر تو کمان سے نکل چکا تھا، اور اب تو اللہ پناہ ہے، اللہ کی پناہ، کیونکہ اس افتاد کے بعد نور کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ بدتمیز، کم عقل، جاہل، کیا تمہیں کسی کے گھر جانے کے آداب نہیں معلوم؟ ماں باپ نے اسکول نہیں بھیجا کیا؟ کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے تمہیں؟ پاگل انسان جو منہ اٹھا کر دوسرے لوگوں کے گھر چل پڑتے ہو۔ نور اس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی تھی تو شان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ او مسٹر ہیلو، کدھر گھس رہے ہو؟ نکلو باہر، گھر سے تمہاری جائیداد نہیں ہے یہ۔ شان جو گلی میں تماشا بن جانے کے ڈر سے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ نور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے شدید غصے سے بولی تھی تم جو کوئی بھی ہو ابھی اسی وقت میرا گریبان چھوڑو، ورنہ دیکھو لڑکی کم مرچی، ورنہ کیا کیا کر لو گے تم؟ کیا سمجھتے کیا ہو خود کو؟ زبردستی گھر میں گھس جاؤ گے، میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ تم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہر کچھ نہیں کر سکے گی، آرام سے تم لوگوں کو چوری کرنے دے گی، تو یاد رکھو تم جیسے نور نے چوروں کو مزہ چکھانا سیکھا ہے، میرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کام ہے تم جیسوں کو سبق سکھانا۔ دوسرا ہاتھ بھی اس کے گریبان پر ڈالتے ہوئے کہا، اور شان نے حیرت سے اس لڑکی کا جرأتمندانہ انداز دیکھا تھا۔ دیکھو لڑکی، شان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ نور بول پڑی تھی، میں کیا دیکھوں؟ تم مجھے دیکھو۔ نور کی بات پر شان نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا اور اسے اپنے تھوڑا قریب کر کے گویا ہوا تھا، ہاں تمہیں تو میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، پیاری ہو بہت۔ نور کی جان تو شان کی اس قدر قربت پر ہی ہوا ہو گئی تھی، اور اب تو اس کی باتیں دفع ہو جاؤ، بدتمیز لوفر، گنڈے کہیں کے۔ نور شان سے اپنا آم چھڑواتی ہوئی غصے سے بولی تھی، اب شرافت سے بتاؤ کیا چوری کرنے آئے ہو، ورنہ سب کو آواز لگا کر بہت پٹائی کرواؤں گی، سمجھے؟ اس سے پہلے کہ نور کچھ اور کہتی، شان نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور اپنا ہاتھ نور کے لبوں پر رکھ دیا تھا۔ ہو کون تم، اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کس حق سے مجھے میرے ہی گھر سے نکال رہی ہو تم لڑکی؟ شان نے نور کی آنکھوں میں موجود ڈر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ ڈر اور خوف کی جگہ ایک بار پھر غصے نے لے لی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے شان کے سینے پر لگاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کے فولادی جسم پر کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہارے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ میں شان قادوانی ہوں، پیار سے شان کہا جاتا ہے، اس گھر کا اکلوتا بیٹا جس کو تم نے ابھی ابھی چور کہا ہے، وہ صرف اور صرف میری مونچھوں کی وجہ سے ہے۔ شان نے نور کی کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تبھی اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ابھی وہ لوگ مزید کوئی بحث کرتے کہ رفعت بیگم اور سائمہ وہاں آ گئی تھی۔ نور کون ہے بیٹا؟ ابھی رفعت بیگم کو چھوڑ کے تھی، ان کی نظر نور کے پاس کھڑے ان کے لختے جگر پر پڑی تو انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر شان کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ سائمہ بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر جلدی سے چہکتی ہوئی بولی تھی، شان بھیا، اور شان نے اپنی بہن کو بھی گلے لگا لیا۔ نور حیرت سے اس سب منظر کو دیکھ رہی تھی، جلدی سے بولی، او خالہ جان، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ابھی آئی۔ یہ کہتے نور بوکھلائے ہوئے انداز میں اندر دروازہ کھولا اور باہر کی جانب بھاگ گئی تھی، اور کوئی آپشن جو نہ تھا اس کے پاس۔ نور کو اس طرح جاتے دیکھ خالہ اور سائمہ نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، جبکہ شان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ رفعت بیگم نے سائمہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، ابھی تو ہمارا کام بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ چلو چھوڑو، تم بھائی کا سامان اٹھا کر لے کے جاؤ کمرے میں، اور شان بیٹا تم آؤ بیٹھو میرے پاس، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں تمہارے لیے۔ امی جان، میں نے بھی بہت آپ کو یاد کیا، پر آپ تو جانتی ہیں نا پردیس سے آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، شان نے محبت سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ بھائی، نور دروازہ کھولنے گئی تھی، آپ کی سے کوئی بات ہوئی؟ سائمہ نے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا تو شان کو پیتے ہوئے ایک دم سے کھانسی ہوئی تھی، اور اس پر رفعت بیگم نے سائمہ کو کافی جھاڑ کھلائی تھی۔ وہ نور تھی، میری بچپن کی دوست، ہماری کزن، شان نے کھلاتے ہوئے سائمہ سے تصدیق چاہی، جس پر سائمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔
اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم آرام کر لو بیٹا، سفر سے آئے ہو اور سائمہ تم بھائی کے لیے کھانا بناؤ۔ رفعت بیگم نے دونوں کو کہا تو فوراً سے بات مانتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے شان اپنے کمرے میں، جبکہ سائمہ کچن میں کھانا بنانے چلی گئی تھی۔ یہ ہے قادوانی صاحب کا گھرانہ جس کو بناتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک بیٹا شایان قادوانی نہایت خوبصورت، کسرتی جسم، بھورے بال، دودھیا رنگت بھری ہوئی شیو، ہلکی نیلی آنکھیں اور بالکل کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے نمبر پر ایک بیٹی سائمہ قادوانی، وہ بھی خوبصورتی کی مثال، اور پھر قادوانی صاحب کی متاع جان ان کی زوجہ رفعت بیگم۔ قادوانی صاحب آرمی آفیسر تھے اور انہوں نے شہادت پائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد رفعت بیگم نے اپنے بچوں کو محنت کے بل پر اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ شایان کو دوسرے ملک پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، جو اب پورے 10 سال بعد واپس آیا تھا پڑھائی مکمل کر کے۔ شایان نے جیسے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک سکون سا پورے جسم میں محسوس کیا۔ اس کا کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا بیڈ کی طرف آیا تھا اور گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ اس کی سوچیں صرف اور صرف نور کی ذات تھی، اس کی جان سے عزیز دوست اور محبت، اور کوئی دل میں نہیں آئے گا۔ ختم کر دی ہے محبت تم پر۔ نور نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا، پر نسیم بیگم کی آواز سنتے ہی ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں امی جان؟ نور نے محبت سے ماں کی پیشانی کو چومتے ہوئے پوچھا، جس پر نسیم بیگم تو صدقے واری گئی اپنی پھول سی بیٹی پر۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ اتنی جلدی آ گئی واپس؟ نسیم بیگم نے نور کے بالوں میں پیار سے انگلی چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ امی رفعت چچی کا بیٹا شایان آیا ہے نا، اس لیے میں آ گئی۔ نور نے ماں کے پوچھنے پہ بتایا تھا۔ تو بیٹا آپ ملی نہیں شایان سے؟ وہ تو آپ کا بچپن کا دوست ہے نا۔ ماں کے پوچھنے پر کتنی یادیں تھیں جو نور کی آنکھوں کے آگے پھر ان کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ وہ آرام کرنے کا کہتے اپنے کمرے میں آ گئی اور بچپن کی یادوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا جس میں ایک 7 سالہ بچہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے 5 سالہ دوست کو منا رہا تھا۔ نور تم پھر سے ناراض ہو گئی ہو کیا؟ شایان نے پریشانی کے عالم میں اپنے سامنے بیٹھی کانچ کی گڑیا سے پوچھا، جس پر نور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے۔ شایان تم نے املی اریبہ کو کیوں دی؟ میں تمہاری دوست ہوں نا، یا وہ اریبہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں نہیں دی؟ وہ روتے ہوئے شایان سے شکوہ کر رہی تھی، جس پر شایان پریشان ہو گیا تھا۔ نور میں تمہیں چچا سے اتنی ساری املی لا دوں گا، شایان نے ہاتھوں کو حد درجے پھیلا کر کہا، جس پر نور حیران ہو گئی تھی۔ تم سچ میں لا کر دو گے؟ نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ شایان سے تصدیق چاہی، جس پر اس نے زور زور سے گردن کو ہوا میں ہلایا تھا۔ اب بتاؤ تم دوبارہ رو گی تو نہیں؟ شایان نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم اریبہ سے دوستی نہیں کرو گے نا؟ اگر تم پھر سے دوستی کرو گے تو میں رونے لگ جاؤں گی۔ نور نے شایان کو اچھی خاصی دھمکی دی تو شایان نے فوراً نفی کی تھی۔ نہیں کروں گا، صرف تم سے کروں گا دوستی، اور املی بھی صرف تمہارے لیے لاؤں گا، پکا وعدہ۔ نور بچپن کی یاد کو یاد کرتے مسکرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ حال امی جان میں چچی کے گھر جا رہی ہوں، نور نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ خیریت بیٹا؟ ابھی تو واپس آئی تھی؟ نسیم بیگم نے حیرت سے کہا، کیونکہ ابھی سے آئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا صرف۔ جی امی، وہ میں بس شایان سے ملنے اور معافی مانگنے جا رہی ہوں۔ نور نے ٹھہر ٹھہر کر اپنے کیے گئے کارنامے کی خبر دینا شروع کی تھی۔ کس چیز کی معافی مانگنی ہے شایان سے بیٹا؟ نسیم بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ بھی میں نے نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کہے، کیونکہ اگر وہ بتا دیتی امی جان نے کافی اچھی بے عزتی کر دینی تھی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو تائی جان، آپ کی بیٹی کا کارنامہ۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی شایان وہاں حاضر ہوا تھا۔ ہائے صدقے، میرا بیٹا بھول ہی گیا تھا مجھے، نسیم بیگم نے شایان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے تائی جان، آپ کو کب بھولا کیسے جا سکتا ہے؟ شایان نے بات نور کو دیکھتے ہوئے کہی، جس پر نور گڑبڑا گئی تھی۔ میں صدقے میرا بیٹا، مجھے یہ بتائیے تمہاری دوست اب کیا کر آئی ہے؟ وہ زیادہ تو کچھ نہیں، بس مجھے شایان بولنے لگا تھا کہ نور نے اسے آنکھوں میں نہ بتانے کا کہا۔ مصنوعی آنسو بھی جمع کر لیے تھے اور بس شایان صاحب کی تو جان ہی اٹک گئی تھی کہ نور رو رہی ہے۔ کیا تمہیں بیٹا پوری بات تو بتاؤ؟ نسیم بیگم نے پھر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں تائی جان، یہ مل کر جو نہیں آئی تھی مجھ سے، شایان نے بات بدلی تھی۔ اچھا، پھر تو کلاس لو اپنی دوست کی، نسیم بیگم یہ کہہ کے چل دی تھی، اور نور اپنے کمرے کی طرف اب ایکٹنگ کا بھانڈا بھی تو نہیں پھوڑ سکتی تھی نا شایان، تو پھر آپ کو پتہ ہے نور کے پیچھے ہی جائے گا۔ ماضی شایان کدھر رہ گئے تھے بیٹا؟ جلدی آؤ، نور کو لے کر شادی کا جوڑا بھی لینے جانا ہے تم نے۔ رفعت بیگم کچن میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ شایان کو بھی آواز لگا رہی تھی۔ بس آگے امی جان، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ابھی 2 دن ہے نکاح میں، آج 13 اپریل ہے اور نکاح 15 اپریل کو ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر تیاری کریں۔ شایان تیار ہو کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڑ سے بولا۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے اسے نور کے ساتھ بھیج دیا تھا، مگر دور کہیں قسمت نے ان کی دعا کی نفی کی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا اور نور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا اور ان کی کار اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی، مگر یہ تو خدا ہی جانتا تھا کہ کون منزل تک پہنچ پائے گا اور کون بیچ راہ میں ہی چھوڑ جائے گا۔
شان پلیز آستہ چلاؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ نور نے شان کو فل اسپیڈ سے کار چلاتے ہوئے کہا تھا۔ سیریسلی نور، یو آر ٹو مچ ورڈ یار، ٹیک اے چل، جسٹ کام ڈاؤن، بلیو می۔ شان نے نور کو ڈرتے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک پر پڑی تو اس نے جلدی سے کار کو سڑک کی دائیں جانب موڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نور کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی کیونکہ گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ یہ منظر دور کھڑی بی ایم ڈبلیو دائیں جانب سے آنے والی کھڑے شامیر نے بھی دیکھا تھا۔ وہ تو اپنے سیکرٹری کے ہاتھ میں پکڑی فائل سائن کر رہا تھا مگر زوردار ٹکر کی آواز نے اسے اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ شامیر بھاگتا ہوا اس طرف آیا تھا، ابھی وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس نے جلدی سے نور کو اٹھا کر اپنی بلیک مسٹریٹ میں بیک سیٹ پر ڈالا اور کار ہسپتال کے راستے پر ڈال دی تھی۔ دوسری طرف شان کو ایمبولینس والے لے کر جا چکے تھے۔ شامیر نے 15 منٹ کے سفر کو 5 منٹ میں رش ڈرائیونگ کر کے ختم کیا تھا۔ نور اور شان کو پورا دن ہوش نہیں آئے تھے مگر اگلی صبح نور نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ شامیر اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، جلدی سے ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر آرام کرنے کا کہا اور چلے گئے تھے۔ شان کی اچانک طبیعت خراب ہوگی، مسلسل نور کو پکار رہا تھا پر نور بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے شان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا تھا اور شامیر سے پیپرز پر سائن لیے کہ وہ مریض کی زندگی اور موت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ مسلسل 2 گھنٹے تک ڈاکٹرز باہر نہ آئے اور آخر ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ شامیر فوراً اس کی طرف لپکا تھا۔ وی آر سوری، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کے چلا گیا تھا پر شامیر کو لگا جیسے کسی نے آسمان اس کے سر پر گرا دیا ہو۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ نور شامیر نے جیسے ہی آواز کی سمت دیکھا تو اس جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جسم کاٹو پر لہو نہ ہو۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے نور تک پہنچا اور اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر کوئی اس وقت شامیر کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو ضرور مرتے مرتے بچتا، کیونکہ دنیا کی نظر میں شامیر ایک نہایت مغرور اور بے حس انسان تھا، اور مغرور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ تھا ہی اس قدر خوبصورت اور وجیح جو کوئی بھی ایک بار دیکھ لیتا دوسری مرتبہ دیکھنے کا خواہشمند ضرور ہوتا۔ اسٹے اوے کا ٹیگ وہ لگا کے رکھتا تھا۔ لڑکیاں اس پہ مرتی تھی مگر اس نے خود پر اسٹے اوے کا ٹیگ لگا رکھا تھا۔ وہ آج وہ انسان ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ در حقیقت نور وہ لڑکی تھی جس نے پہلی بار شامیر کے دل پر چوٹ کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کی کانچ سی آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ شامیر نے جلدی سے نور کو اپنے بازو میں بھرا اور ڈاکٹر کو آواز لگاتا ہوا ہاسپٹل روم میں داخل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے نور کا چیک اپ کیا اور اسے کسی بھی طرح کی پریشانی سے دور رکھنے کی ہدایت کرتا باہر نکل گیا تھا۔ شامیر آگے بڑھ کر ہاسپٹل بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، غور سے اس دشمن جان کے چہرے کے نقوش کو دیکھنے لگا۔ شیان کدھر ہے؟ شیان کہاں ہو تم؟ شامیر جو بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے اس کی بات سنتے ہی دل میں کہیں درد محسوس ہوا تھا۔ نور ریلیکس کرو، شیان ادھر ہی ہے، شامیر نے بہت ضبط سے کہا تھا اور باہر نکل کر ڈاکٹر کو نور کو انجیکشن لگانے کا کہا اور خود بے مقصد گاڑی سڑکوں پر چلانے لگا تھا۔ شامیر جو ابھی بھی گھر میں داخل ہوا تھا نور کو لان میں گرا دیکھ کر اس کی طرف بھاگا اور اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے ابھی نور کو بیڈ پر لٹایا ہی تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ موبائل پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر شامیر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی۔ السلام علیکم میرو، کیسی ہیں آپ آج حویلی کیوں نہیں آئے؟ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کو کتنا یاد کر رہا تھا، کب آئیں گی آپ؟ موبائل فون کو کان کے ساتھ لگاتے ہوئے امان کے نہ ختم ہونے والے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ میرو کی جان، سانس تو لے لیں آپ، کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا، کل پکا آپ کے میرو کے پاس ہوں گا، آپ پریشان نہیں ہو ٹھیک ہے؟ شامیر نے امان کو پیار سے سمجھایا جس پر وہ فوراً سے مان گیا تھا۔ مانتا بھی کیوں نہ، آخر امان کی اپنی میرو میں جان بستی تھی۔ یہ ہے سردار شامیر شاہ جس کی جان اپنے چچا کے 2 جڑواں بیٹوں میں بستی تھی، کیونکہ چچا کی وفات کے بعد اب تک شامیر نے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ ہر چیز کو منہ سے نکلنے سے پہلے ان کے سامنے لا کر رکھ دینے والا امان اور ایان کا میرو، پر صرف اپنے بھائیوں کے لیے باہر تو کسی کی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ سردار شامیر شاہ کے آگے بول پائے۔ امان اور ایان یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ تھے۔ امان نہایت شرارتی اور ہر ایک سے بہت جلد دوستی کر لینے والا تھا، پر ایان اس کا بالکل الٹ تھا، سنجیدہ مزاج اور الگ تھلگ رہنے والا۔ ابھی بھی وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو ہاسپٹل سے کال تھی۔ شامیر نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر کال اٹھائی تو ڈاکٹر نے اسے نور کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی میر نے گاڑی ریورس گیئر پر ڈال دی تھی۔ ڈاکٹر اب نور کی طبیعت کیسی ہے؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ شامیر نے ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر سے اتنے سارے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ ریلیکس شامیر، نور اب بالکل خطرے سے باہر ہے اور ہوش میں بھی آ گئی ہے، آپ ان کو گھر لے کے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے شامیر کو تسلی دی، کیونکہ جس قدر شامیر نور کی فکر کر رہا تھا اسے ڈاکٹر کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا اور شامیر کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ نور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نہایت خوبصورت کمرے میں پایا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جس کا بھی ہے اس کی پسند نہایت خوبصورت اور الگ ہے۔
نور اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک سوال جو شدت سے اس کے دماغ میں تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی اسے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہ گھر اس کی سوچ سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ وہ چلتی ہوئی باہر آئی، باہر لون میں آ گئی تھی، وہاں پر تقریباً ہر قسم کا پھول تھا۔ ان پھولوں کو دیکھ کر جانے کتنی یادیں جو ایک ایک کر کے سے یاد آنے لگی، آنسو تھے کہ لڑیوں کی صورت میں نکلنے لگے تھے۔ نور وہی لون میں لگے جھولے پہ بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ جھولنے لگی اور ماضی میں کھو گئی تھی۔ شیان آہستہ جھولے دونا میں گر جاؤں گی۔ نور نے جھولے کو ہوائی جہاز سمجھ کر اڑاتے شیان کو کہا تھا، تم فکر نہیں کرو نور، جب تک تمہارا شیان ساتھ ہے وہ کبھی اپنے نور کو گرنے نہیں دے گا۔ وہ بھی مزید کچھ سوچتی اس کا پاؤں لون میں لگے پتھر سے ٹکرایا جس کی مدد سے وہ جھولے لے رہی تھی، اور اب وہ نیچے گر گئی تھی۔ گرتے ساتھ ہی آنسو روانگی میں آ گئے اور بلک بلک کر رونے لگی تھی، ساتھ ہی شیان کو پکارنے لگی، شیان شیان تم کہاں ہو، دیکھو تمہاری آج نور گر گئی ہے، تم نے نہیں سنبھالا مجھے، تمہاری نور بکھر رہی ہے، شیان پلیز آ جاؤ۔ پورا شامیر ہاؤس اس کی دردناک آواز سے کام گیا تھا۔ وہ شیان کو پکارتے پکارتے وہیں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ شامیر جو ابھی بھی گھر میں داخل ہوا تھا نور کو لون میں گرا دیکھ کے اس کی طرف بھاگا، اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اس نے ابھی نور کو بیڈ پر لٹایا تھا کہ اس کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ موبائل پر جگمگاتے نام کو دیکھ کے شامیر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ السلام علیکم میرا، کیسے ہیں آپ آج حویلی کیوں نہیں آئے؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا یاد کر رہا تھا، کب آئیں گے آپ؟ موبائل فون کو کان کے ساتھ لگاتے ہی امان کے نہ ختم ہونے والے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ میرو کی جان سانس تو لے لو، میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، کل پکا آپ کے پاس ہوں گا، پریشان نہیں ہو ٹھیک ہے؟ شامیر نے امان کو پیار سے سمجھایا تھا، جس پر فوراً مان گیا تھا، مانتا بھی کیوں نہ، آخر امان کی اپنی میرو میں جان بستی تھی۔ یہ ہے سردار شاہ میر شاہ، جس کی جان اپنے چچا کے 2 جڑواں بیٹوں میں بستی تھی، کیونکہ چچا کی وفات کے بعد اب تک شامیر نے انہیں ماں باپ بن کر پالا تھا۔ ہر چیز کو منہ سے نکلنے سے پہلے ان کے سامنے لا کر رکھ دینے والا امان و ایان کا میرو، پر صرف اپنے بھائیوں کے لیے باہر تو کسی کی اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ سردار شاہ میر کے آگے کچھ بول جائے۔ امان اور ایان یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ تھے اور ایک نہایت شرارتی تھا، پر ہر ایک سے جلدی دوستی کر لینے والا تھا، پر ایان اس کا بالکل الٹا، سنجیدہ مزاج اور الگ تھلگ رہنے والا۔ شامیر جیسے کول کاٹ کر پلٹا تو نور کو بستر پر نہ پا کر چہرے پر پہلی مسکراہٹ کی جگہ پل بھر میں پریشانی نے لے لی تھی۔ وہ کمرے میں دیکھتا باہر کی جانب بھاگا تھا، وہ ایک اچانک نظر لون کے دوسری جانب سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے نور پر پڑی تھی۔ وہ خود کو نارمل کرتا نور کی طرف آیا تو اس کے پاس ہی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ نور نے آہٹ کی آواز پر دیکھا تو ڈر کر تھوڑے فاصلے پر ہوئی، آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ شیان کدھر ہے؟ شیان کا ذکر کرتے ہوئے 2 موتی نور کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر بہہ گئے تھے۔ شامیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے نور کو سنبھالے، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس دشمن جان کو اپنے گلے سے لگا کے چپ کروائے، مگر ابھی وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ میرا نام سردار شاہ میر شاہ ہے اور آپ کو میں یہاں لایا ہوں، اور اب جو سب میں آپ کو بتاؤں گا وعدہ کرے کہ آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گی۔ شامیر کا نام سنتے ہی نور پہچان گئی تھی، مگر اس کی اگلی بات سنتے ہی نور نے دل میں بہت سے اندیشے اپنی جگہ بنانے لگے تھے۔ نور نے وہ ضبط سے کہا، آپ بولے میں سن رہی ہوں، مگر ضبط کی انتہا اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ آئی تھی۔ آپ کے دوست اور ہونے والے شوہر کی موت کی خبر سن کر آپ کی امی جان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شامیر کے الفاظ تھے یا پھر پگھلا ہوا سیسا جو کوئی نور کے کانوں میں انڈیر رہا تھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا دکھ منائے یا پھر ماں کے۔ وہ روتے روتے پاس بیٹھے شامیر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ شامیر نور کو اٹھا کر روم کی طرف لے آیا تھا، اسے لٹا کر کمفرٹ اس پر درست کر کے فیملی ڈاکٹر کو کال کرتا باہر نکل آیا تھا۔ ڈاکٹر نے نور کا چیک اپ کرنے کے بعد بی پی لو کا کہہ کر دوا لکھ دی تھی، اور شامیر اپنے دماغ میں آئی سوچوں کو عملی جامہ پہنچانے لگا تھا۔ نور کو ہوش میں ہونے والے شور کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ سے ایک بھٹکی یاد آئی تھی۔ سامنے شامیر کے 2 دوست، بلکہ بھائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، بیٹھے شامیر کے ساتھ کچھ گپوں میں مصروف تھے۔ ایک اشر اور ایک عثمان، وہ تینوں بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے بغیر گزارا ناممکن تھا ان کا۔ تینوں جب بھی ساتھ ہوتے ہر قسم کی پریشانی دکھ تکلیف بھول جاتے تھے۔ اشر بیٹا، سکینہ بی بی کی چھوٹی سی بیٹی نائمہ کی گڑیا کا بازو جوڑ رہا تھا، جس پر نور کی آنکھوں میں آنسو لبلبانے لگے تھے۔ یاد ماضی، نور ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی گڑیا لے کر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی گھر میں داخل ہوتے شیان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ شیان اپنے ساتھ اندر آتے اپنے کزن علی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ نور کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی تھی اور کہا، یار میں تو چپ بھی نہیں کروا سکتا، کیونکہ مجھے کروانا ہی نہیں آتا، میں چپ کرواؤں؟ اشر نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیا تم کروا سکتے ہو چپ؟ علی نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، اشر نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو پھر جا کر چپ کرواؤ نا یار، علی نے خوش ہو کر کہا تھا۔ وہ نور کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور علی
ادھر ہی کھڑا ان کو دیکھتا رہا تھا۔ نور اشر نے اسے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیونکہ میری گڑیا ٹوٹ گئی ہے۔ میں جوڑ دوں؟ تم نہیں رو گی؟ تم جوڑ دو گے؟ نور نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نور نے گڑیا اور اس کا ہاتھ اشر کی طرف بڑھا دیا۔ علی بھی ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب تو چپ کر جاؤ، وہ جوڑ تو رہا ہے، علی نے کہا تھا۔ جب جوڑ دے گا میں چپ ہو جاؤں گی، نور نے فوراً کہا تھا۔ نور کی بات سنتے ہی اشر کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی اور 2 منٹ میں ہی گڑیا نور کے ہاتھوں میں تھی۔ اب اگر ٹوٹ جائے تو رونا مت، میں جوڑ دوں گا۔ اشر کی بات سنتے ہی نور نے دوستی کا ہاتھ اشر کی طرف بڑھایا تھا۔ بس اس دن سے وہ بن گئے تھے تینوں دوست۔ نور ابھی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شامیر کے موبائل کی آوازیں سے حال کی دنیا میں لائی تھی۔ نور تم کھڑی کیوں ہو؟ اب آؤ بیٹھو ادھر، شامیر نے نور کو دیکھتے ہوئے فوراً کہا، مگر وہ بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی تھی، جس پر شامیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ؟ میں تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر کیوں؟ وہ روتے ہوئے شامیر سے شفا کر رہی تھی۔ اس کو اس قدر روتا دیکھ کر اشر اور عثمان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ نور صبر سے کام لو، جو چلا جاتا ہے اس کے پیچھے آنسو نہیں بہاتے، علی دعا کرتے ہیں، اور تم اگر روتی رہو گی تو ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ شامیر کی بات سنتے ہی نور نے اب اچھے بچوں کی طرح سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ امیر کی ویڈیو کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو بتانا بھول گیا، گئی، یہ ہے سمیر، اشر کے بقول اس کی اور عثمان کے بقول شامیر کی بیوی، اور شامیر کے بقول وہ ایک چلتی پھرتی ایکٹنگ کی دکان۔ وہ سب بیٹھے تھے ایک دوسرے کی طرف اور دوسری طرف وہ پیکنگ کر دیا تھا۔ نور بھی دور بیٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ عثمان تو ویڈیو کال اٹینڈ کرتے ہی اسلام دعا کے بغیر چپٹ پڑا تھا۔ اے تیتو کراچی آ رہا ہے؟ عثمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہیں یہ کس نے کہہ دیا؟ سمیر نے ناک سکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو کہا اگلے جہاں پدھارنے کی تیاری میں مصروف ہے، عثمان نے طنز کیا تھا۔ اگلے جہاں پدھارنے کے لیے پیکنگ نہیں کی جاتی ڈھکن؟ سمیر ہنسا تھا۔ ایک تو مجھے ڈھکن بولنا کب بند کرو گے؟ عثمان نے چڑھ کر کہا تھا۔ جب تیری بوتل مل جائے گی۔ سمیر کے ساتھ سب کا کہکہ گونجا تھا، سب نے سمیر کو بری طرح گھورا تھا۔ کیا ہے؟ سمیر نے گڑبڑا کر پوچھا۔ تو سیدھے سے بتا کیوں نہیں دیتا کہ کدھر مر رہا ہے؟ عثمان نے کہا تھا۔ اب یہ میں نے کب کہا کہ میں مر رہا ہوں؟ سمیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، عثمان کو پیار سے کہا جاتا تھا۔ یہ سمیر آج کچھ زیادہ ہی نہیں ہنس رہا؟ اشر نے رازداری سے عثمان کے کان میں کہا، اور اگلے ہی لمحے عثمان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اوئے تو کسی کے ساتھ بھاگنے کا پلان تو نہیں کر رہا نا؟ اور ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی؟ عثمان نے لڑاکا عورتوں کی طرح گھورتے ہوئے کہا، جس پر سمیر ہنس دیا تھا۔ ہاں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ہاں اگر ہوتا تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میرا اپنا گھر ہے جس میں کوئی نہیں رہتا۔ سمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عثمان کی مارے ضبط کی حالت بری ہو رہی تھی۔ دیکھ سمیر، اس سے پہلے میری برداشت کے ختم ہو جائے تو بک دیکھ کے کتنے دفعہ ہو رہا ہے؟ آخر کو عثمان نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، جس پر ایک طوفان ہنسی برپا ہوا تھا۔ کمینوں، اب ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ سمیر نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، اور اشر اور نور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دیے تھے۔ صبر 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 میرے صبر کرو سمیر یار، بس کر، میرے پیٹ میں درد ہو جانا ہے۔ اشر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سمجھ تو آ گئی ہے نا تم دونوں کو؟ عثمان نے منہ بنا کر کہا، کیونکہ وہ بیچارہ اردو میں بہت کمزور تھا، وہ بچپن سے باہر رہا تھا۔ یار میں مری جا رہا ہوں، سمیر نے کہا۔ کس کے ساتھ اور واپسی کب ہے؟ عثمان نے بے چینی سے پوچھا تھا، اور سمیر کی بجائے جواب اشر کی طرف سے آیا تھا۔ جلدی بتا دے، تیری بیوی کی روح آ گئی ہے، اس میں بک مت کرے، عثمان نے جل کر کہا تھا۔ یار یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ ہے، آ جاؤں گا جلدی۔ اس سے پہلے عثمان تو میں کرتا، سمیر نے جلدی سے بتا دیا تھا۔ سمیر ایک بات تو بتا، اشر نے کہا تھا۔ ہاں بول، تیرا ادھر ہی دفن ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے تجھے؟ گئے 4 سال ہو گئے ہیں یار، آؤں گا نا تیری شادی پر، سمیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ نور اٹھ کر روم میں جانے لگی تو اشر اور عثمان نے اسے روک لیا تھا۔ شامیر کال اٹینڈ کرنے باہر نکل گیا تھا۔ آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھ سکتی ہیں، اور یقین کریں شامیر سے بہتر سہارا اور ہم سفر آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ہمیں دکھ ہے، مگر آپ جوان ہیں، اور اکیلی بھی دنیا اکیلے انسان کو نوچ کھاتی ہے۔ ہو سکے تو ہماری بات پر غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ دونوں کہہ کے چلے گئے تھے، مگر نور کو سوچوں میں کی کھائی میں دھکیل گئے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چلی گئی تھی، اور آنسو روانگی سے بہنے لگے تھے۔ سمیر کو ٹرپ کے ساتھ گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ اس پورے ہفتے میں آن لائن نہیں ہوا تھا۔ اس نے واپس آ کر جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا، عثمان کی 31 سے کالز آئی ہوئی تھی۔ سمیر نے فریش ہو کر جلدی سے ان کو کانفرنس کال اٹینڈ ہوتے ہی عثمان تو پھٹ پڑا تھا، چوزا کہیں کا مرا ہوا۔ 2 ہفتوں سے ادھر ہی ہم اتنے پریشان ہیں، تجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ بندہ خیریت ہی بتا دیتا، ویسے تجھے ہونا کیا ہے؟ بندہ دوسروں کا خیال ہی کر لے، کب بجائے معافی مانگنے کے کمینہ دانت نکال رہا ہے۔ سانس لے میرے بھائی، سانس لے، کہیں
مرمرا گیا تو الزام مجھ پر ہی آنا ہے اور میں بڑی جوانی میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ وہ واقعی بنا سانس لیے بولے جا رہا تھا۔ اس کے برعکس اشر بالکل خاموش بیٹھا ہنس رہا تھا۔ سمیر کچھ کہنے نہیں لگا تھا، وہ پھر سے بول پڑا تھا، فضول باتیں نہیں کرو، اب وقت بھی دے کہ کہاں تھے اتنے دن اور تم اتنے دانت بند نکال، پتہ چل گیا ہے کہ آج تو نے کولگیٹ سے برش کیا ہے۔ عثمان نے بیک وقت دونوں کو جھاڑا تھا۔ اوئے تو بتا آج کیوں سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھا ہے؟ سمیر نے اس کے کلی کے پیش نظر کہا تو غیر ارادی طور پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ عثمان کے بال بکھرے، شیو بڑی، ایک عدد ٹراؤزر بنیان زیبتن کی ہوئی تھی۔ ویسے تو میں بہت ویل آف ہوں مگر تم دونوں کی دوستی کی بے وفائی نے یہ حال کیا ہے، یعنی سر جھاڑو منہ پھاڑو کر دیا ہے۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ اس کے آخری جملے پر طوفان ہنسی برپا ہوا تھا۔ اشر پبلک پلیس میں تھا، اس لیے اس نے بمشکل اپنی ہنسی کی کو بریک لگائی تھی، جبکہ سمیر نے ہنستے ہوئے اس کی اصلاح کی تھی۔ او انگریز سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوتا ہے، نہ کہ اس نے جملے کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ سمجھ تو گئے ہو نا؟ اور سیم سمیر کو پیار سے کہا جاتا تھا۔ تو یہ واز دیکھ رہا ہے، میں یہیں سے تیرے سر پر مار دوں گا۔ کیوں میں نے ایسا کیا کیا جو تمہارے خون کا پیاسا بنا پھر رہا ہے؟ سمیر نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ میں گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں کہ آئی ڈی کیوں آف تھی، فون بند تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، اشر بول پڑا تھا، مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں تھا۔ اچھا تو ایسی بات ہے، تجھے پہلے سے پتا تھا؟ عثمان شعلہ برساتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اشر اس کے اداب کا نشانہ بنتا بول پڑا تھا، یار میں تو اندازہ لگا رہا تھا کہ اپنی خوابوں کی شہزادی آمنہ کے خیالوں میں کھویا ہوگا، اور 2 ہفتے گزر گئے ہیں، اسے پتا بھی نہ چلا۔ سمیر مسکرایا تھا۔ ہاں یار کیا بتاؤں تم لوگوں کو، میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے اسے دیکھنے کا، سمیر نے رونی صورت بنا کر کہا تھا۔ اتنے میں اس کی آنکھوں پر کسی نے نرم ہاتھ رکھے تھے۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، اب اس کے لہجے میں ذرا کوفت تھی۔ وہ ہاتھ ہٹاتی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اشر اور عثمان بہت مزے سے منظر دیکھ رہے تھے۔ تم کب واپس آئی؟ سمیر خوشگوار حیرت سے بولا تھا، بس تمہارے پیچھے پیچھے۔ وہ بلیک ڈریس میں ملبوس تھی اور سر پر ریڈ اسکارف لیے کول پر ان دونوں کو بھی سلام کیا تو وہ سوالی نظر سے سمیر کو گھورنے لگے تھے۔ یہ ہے آمنہ اور یہ… وہ بول نہیں والا تھا کہ وہ بول پڑی، لیٹ می گیس، یہ ہے عثمان اور یہ ہے اشر۔ اس نے بالکل ٹھیک پہچانا تھا، جس پر سمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ حیران مت ہو سمیر، ہر وقت آپ لوگوں کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس لیے پہچان گئی۔ آپ کو یاد بھی بہت کرتا ہے، مجھے تو لگا تھا کہ ہمیں بھول گیا ہے۔ عثمان چہرے پر معصومیت سجا کر بولا تھا، ارے نہیں، وہ ظاہری طور پر یہاں ہے مگر جان آپ میں ہی اٹکی ہوتی ہے۔ آمنہ اس کی وکالت کر رہی تھی، اور جب ہمارے پاس ہوتا ہے تب جان آپ میں اٹکی ہوتی ہے۔ عثمان ذرا لب بڑبڑایا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے کام ہے، بائے۔ ان سب نے بھی بائے کہا اور آمنہ چلی گئی تھی۔ پھر تینوں نے شامیر کو بھی ایڈ کر لیا تھا اور نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ویسے ہی اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں بولتی تھی جتنا یہ بولتے تھے۔ کبھی کبھی وقت ایسی پلٹی کھاتا ہے کہ سب بدل جاتا ہے۔ کیا ان کی زندگی میں بھی ایسا وقت آئے گا؟ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ جاتا ہے، اور عثمان اور اشر نور کو کافی حد تک قائل کر چکے تھے، اور آج بھی وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئے تھے، نور کو باہر لان میں رکھی کرسیوں کی طرف لے آئے تھے۔ نور نے اپنے فیصلے کے لیے وقت مانگا تھا۔ پھر کیا سوچا ہے؟ مجھے شامیر کا ساتھ قبول ہے بھائی۔ نور نے سر جھکا کر اپنے آنسوں دے لیتے، ہمیشہ خوش رہو پیاری بہن، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اشر کب سے عثمان کو جگانے کے جتن کر رہا تھا مگر وہ تو گدھے گھوڑے تو تھے نہیں پاس، پر جو بھی تھا وہ ضرور بیچ کے سویا ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہے تھے۔ اشر بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک خیال تیزی سے اس کے دماغ میں آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر اس کے اوپر گرا دیا۔ عثمان کی آوازیں سن کر اشر کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، وہ کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ کیا یار آرام سے اٹھا دینا تھا، عثمان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا اور اپنا ہاتھ اشر کے چہرے پر لگا کر بولا، یار اشر تیرے چہرے پر کیا لگا ہے؟ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو واش روم کے شیشے کے سامنے لے گیا تھا۔ اس سے پہلے اشر دیکھتا عثمان نے شاور آن کر دیا تھا۔ اوئے پاگل، میں نے ابھی چینج کیے تھے۔ اشر نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عثمان کہتا ہوا اس کو بازو سے پکڑ کر باتھ ٹب میں گرا چکا تھا، اور پھر کمرے میں ان کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ ایسے ہی تھے چلبلے، ان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ سب جوان ہیں۔ اگر زندگی کو گزارنا نہیں تو جینا ہو تو کوئی ان دوستوں سے سیکھے۔ آج یونیورسٹی کا ٹرپ تھا، سب لوگ بس میں بیٹھ چکے تھے مگر زمل ابھی تک نہیں آئی تھی، اور اس کو ڈھونڈنے کی خاطر عثمان بھی نہیں آیا تھا بس میں، اور وہ ابھی ادھر ہی ادھر دیکھ رہا تھا کہ ارزل اپنے انتہائی قیمتی کیمرے سے اس کی تصویریں لیتے ہوئے بولا تھا، زمل کو ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، تو وہ گڑبڑا گیا تھا۔ ارزل ہنسنے لگا تھا، اب ایسے ہنس کیوں رہے ہیں؟ عثمان خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا اور اپنے موبائل سے کوئی نمبر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہیلو زمل، کہاں ہو تم؟ عثمان نے کال ریسیو کرتے سوال کیا تھا۔ تمہارے پیچھے، زمل نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور وہ عثمان بس میں داخل ہوئے تھے۔ عثمان دروازے کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ارزل اس کو دیکھتا معصومیت سے بولا تھا، عثمان دیکھ، تو میرا اچھا دوست ہے، میری ہر کام میں مدد کرتا ہے، میں تجھے زحمت نہیں دینا چاہتا مگر کیا؟ عثمان نے آنکھیں سکڑتے ہوئے پوچھا تھا، مگر یہ کہ یہ جس جگہ تو بیٹھا ہے یہ میں نے سوچ جتن کر کے اپنے لیے ریزرو کروائی ہے۔ عثمان سیٹ سے اٹھتا ارزل کو وہاں بیٹھتا ہوا بولا تھا، لے مت بیٹھ، اس بات کے لیے اتنی تقریر کی کیا ضرورت تھی؟ عثمان آگے
آیا تو 1 منٹ کے لیے تو حیران ہو گیا کیونکہ ارزن نے جمل کے ساتھ والی سیٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا اور بس سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جمل ایک بات تو بتاؤ، عثمان نے کہا تھا۔ کیا؟ جمل نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ تمہاری آنکھیں پہلے اداس لگتی تھی مجھے، پر اب نہ جانے یہ کیا عجیب تاثر نظر آتا ہے ان میں مجھے۔ عثمان اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ تم اتنی غور سے کیوں دیکھتے ہو میری آنکھیں؟ جمل نے الٹا سوال کر کے اس کا لاجواب کیا تھا۔ دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ جمل سو گئی تھی کہ اچانک جم کی وجہ سے اس کی گردن لڑک کر عثمان کے کندھے پر آ گئی تھی۔ عثمان نے بھی مسکراتے ہوئے سر سیٹ سے ٹکا کر سو گیا تھا۔ پاس سے گزرتے ارزن نے ان کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ پرفیکٹ کپل، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور ان ہاتھ کو کیمرے میں محفوظ کرنے لگا تھا۔ عثمان کے کان میں بولا، ویسے ہی تیرے کندھے پر سر رکھ کر سوئی اچھی لگتی ہے، تو اسے لیبر لائسنس دے ہی دے۔ عثمان نے زوردار چٹکی کاٹی تو وہ بلبلا کے رہ گیا تھا۔ تو مجھے شرافت سے بتا کہ کہاں جا رہا ہے، کہیں تو اسے ڈیٹ پر تو نہیں لے کے جا رہا؟ ارزن نے کہتے عثمان کو واپس کھینچ لیا تھا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں کیوں اسے ڈیٹ پر لے کر جانے لگا؟ عثمان نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا پھر میں لے کر جاؤں اسے؟ ارزن نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، عثمان بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ ارزن ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا اور کہنے لگا، ابھی بھی کہتے ہو تمہیں محبت نہیں ہے؟ ہٹ پیچھے، مجھے جانے دے۔ عثمان جھنجھلا کر بولا تھا۔ جا کدھر رہے ہو تم لوگ؟ ارزن ابھی بھی اپنی بات پر ٹکا ہوا تھا۔ ارزل، عثمان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ جی عثمان بتائیں نا کہاں جا رہے ہیں؟ ارزل بالکل جمل کی طرح بولا تو عثمان کو ہنسی آ گئی تھی۔ مال روڈ۔ میں بھی چلوں؟ نہیں، عثمان کی زبان ایک دفعہ پھر ارزل دی گریٹ کے آگے پھسل گئی تھی۔ ارزل ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا زمین پر لیٹ گیا تھا۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے واپس آ رہے تھے جب عثمان کو نائمہ کی کال آئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہیں آپ؟ جبکہ جمل عثمان کے منہ سے نکلے جان لفظ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس پاگل کو کون بتائے کہ وہ اس کی بہن ہے؟ سب لوگ آج واپس آ رہے تھے، ابھی بھی وہ اپنا سامان رکھ رہے تھے۔ ارزل جمل کدھر ہے؟ عثمان نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے اس کو ہل اسٹیشن پر ہی دیکھا تھا آخری دفعہ۔ عثمان، اس کا فون بند جا رہا ہے۔ ورشا نے عثمان کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ وہ سب اسے ڈھونڈنے لگے تھے۔ عثمان ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک طرف آیا، وہیں سے جمل ایک بڑے پتھر پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ اسے جمل کو جانوں سے تھام کر پوچھا، کہاں تھی تم؟ کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے، تمہیں پتہ بھی ہے فون کیوں بند ہے؟ کیونکہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ عثمان باتوں ہی باتوں میں اظہار محبت کر چکا تھا۔ دور کھڑا اظہر یہ حسین لمحات اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے میں مصروف تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی خوبصورت پل اس کے کیمرے سے بچ جائے۔ یار تم یہ تصویر بنانا تو بند کرو، ہر وقت گلے میں لٹکائے پھرتے ہو اسے۔ عثمان ارزل کے قریب آتا ہوا بولا تھا۔ یار یہ پہلی محبت ہے میری، اسے کیسے خود سے جدا کر سکتا ہوں؟ اچھا ویسے یہی جملہ تو ورشا کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا نا؟ عثمان نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارزل کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا، عثمان نے اسی کے انداز میں کہا اور وہ ہنستا چلا گیا۔ ارزل بھی سر کھچاتا ہنسنے لگا تھا۔ وہ سب لوگ مڑی پہنچ چکے تھے۔ اب سب اپنے بیگ سیٹ کر رہے تھے کہ اچانک ارزل بولا، ینگ لیڈیز اپنے اپنے بیگز ہمارے حوالے کر دو۔ وہ جس انداز میں بولا وہ دونوں جی بھر کے حیران ہوئی تھی۔ ارزل تم کیوں دن دہاڑے لڑکیوں کے سامان پر ڈاکہ ڈالنے کو تیار ہو؟ اللہ! ورشا کھڑی ہوتے ہوئے دہل کر بولی تھی۔ ویسے بھی ان میں تمہارے کام کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جمل بولی تھی۔ او توبہ ہے لڑکیوں، میں تو روم میں لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، اب لائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ ناراض شکل بنا کر بولا تھا۔ ورشا فوراً بولی، اچھا لے جاؤ۔ اس نے بیگ ارزل کو پکڑا دیے تھے تو ارزل جمل سے بولا، لاؤ بھائی تم بھی پکڑا دو۔ ارے نہیں، تم کیسے اتنے بیگز اٹھا کر لے کے جاؤ گی؟ میں خود لے جاؤں گی۔ ارے میں کیوں اکیلے اٹھانے لگا، یہ 6 فٹ کا آدمی کس کام آئے گا؟ اس نے عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا تو عثمان نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بیگز پکڑ لیے اور رومز کی طرف چل دیے۔ رات کے 11 بجے عثمان جمل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ پوچھنے لگی، عثمان کوئی کام تھا؟ ہاں۔ کیا؟ مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، شامیر اور نور بھابی کی شادی کا گفٹ لینے، اور لڑکیوں کے گفٹ کبھی لیے نہیں تو تمہاری ہیلپ چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، جمل نے کہا تھا۔ میں اپنا موبائل لے کر آیا۔ وہ بھی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ کسی نے اسے کھینچ کے کمرے میں بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ اور یہ کیا طریقہ ہے کمینے انسان، جان ہی نکال دی تھی تو نے میری۔ عثمان کی بات پر ارزل کا کہکا گونجا تھا۔ تو مجھے یہ بتا اس وقت جمل کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ارزل شرارتی انداز میں بولا تھا۔ پاگل، کمرے میں کب گیا تھا؟ ہاں مگر پورے 9 منٹ دروازے میں کھڑے ہو کر کیا گپے ہانک کر آیا ہے؟ تجھے کیسے پتا؟ عثمان نے پوچھا تھا۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے عثمان، ارزل نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر عثمان ہنس دیا تھا۔ اچھا چل جا کر وضو کر لے، کہیں زیادہ ہی گنہگار نہ ہو جائے، عثمان کہہ کر باہر چل جانے لگا تھا کہ ارزل پھر سے اسے پکڑ چکا تھا۔ واپس آ کر آرام کرنے کے بعد سب لوگ شامیر کے گھر میں موجود تھے۔ ان کے کزنز بھی آئے ہوئے تھے۔ سب شعر و شاعری کر رہے تھے مگر ابھی تک کسی نے کوئی ڈھنگ کا شعر نہیں سنایا تھا۔ تب ایک لڑکا جو کہ شامیر کا کزن تھا بولا، یہ اسپیشل علی کے لیے، تمہاری زندگی میں کوئی غم نہ ہو، دعا ہے تمہاری آنکھیں کبھی نم نہ ہو، تمہیں روز نئی گرل فرینڈ ملے جس کی عمر اسی سے کم نہ ہو۔ شعر ختم ہوتے ہی سب کا کہکا گونجا تھا۔ اب عثمان کی باری تھی۔ ارزل نے جمل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تو عثمان کی نظر میں بھی جمل آگے تھی۔ لال رنگ کے سوٹ میں آنکھوں میں کاجل لگائے بہت حسین لگ رہی تھی۔ محبت کا ارادہ بدل جانا بھی مشکل ہے، تمہیں کھونا بھی مشکل ہے، پانا بھی مشکل ہے۔
اداسی تیرے چہرے کی گوارا بھی نہیں، لیکن تیری خاطر چاند ستارے توڑ کر لانا بھی مشکل ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بھگو لیتی ہو آنکھیں، تمہیں تو دل کا حال بتانا بھی مشکل ہے۔ ارے تم بس حال بیان کرو آنسو ہم سب مل کر پوچھ لیں گے۔ ایک لڑکی نے کہا تھا۔ ایک اور سناؤ عثمان جمل نے کہا تھا۔ مجھ ضدی کو سارا جہان بھی راضی نہ کر پائے، پر تیری آنکھوں کا کاجل کر دیتا ہے۔ عثمان جمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اب جمل کی باری۔ ورشا نے کہا تھا۔ ایسی لذت کہیں نہیں مل پاتی، شاید وہ اپنا پیار بھی چائے میں حل کر دیتا ہے۔ ورشا تم بھی کچھ کہو اپنے ارسل کے لیے، عرشا نے اپنے پر زور دے کر کہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ تم کو معلوم تو ہوگی کرامت اپنی، سنگ مرمر پر دھرو پاؤں تو محمل کر دوں۔ وہ شعر کہہ کر فارغ ہوئی تو ارسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے تو نہ دیکھو، وہ بولی تھی تو ارسل بولا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم شرارت سے تمہیں دیکھتے ہیں جانم، ہم تو محبت سے تمہیں دیکھتے ہیں۔ سب نے ہم آواز سے جانم کہا تھا اور دیر تک یہ سب چلتا رہا تھا۔ شعر و شاعری کے بعد ارسل بولا۔ اب ٹروتھ اور ڈیئر کی باری۔ یار ٹروتھ اینڈ ڈیئر تو سنا ہے، یہ ڈیئر اینڈ ڈیئر کیا ہوتا ہے؟ عائشہ نے پوچھا تھا۔ یار ٹروتھ اینڈ ڈیئر میں ٹروتھ تو کسی نے بتانا نہیں ہے، اس لیے اظہر بولا تھا۔ پھر گیم سٹارٹ ہوئی۔ کسی کو سردی میں بغیر شور باہر کھڑے ہونا پڑا تو کوئی دروازے پہ جا کے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر سو جتن کر کے ارسل نے بوتل عثمان اور جمل کی طرف روک دی تھی۔ سب کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا اور یہ سب ارسل کے کیمرے میں محفوظ ہو رہا تھا۔ ان دونوں کا ڈنر میں دوں گا، ادھر آؤ دونوں، ارسل اچھلتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں کی رکھی ہوئی سانسوں سے آئے کہ پتہ نہیں کیا کہے گا۔ چلو مل کر اچھا سا گانا سناؤ، ارسل نے کہا تھا۔ دونوں نے سکون کا سانس لیا کہ یہ تو کام آسان ہے، لیڈیز فرسٹ۔ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر گانا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک کزن گٹار بجانے اور ارسل اپنے پسندیدہ کام میں مصروف تھا۔ جمل کا گانا سنتے ہی عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور اب آگے وہ گانے لگا تھا۔ عثمان صبح سے اشر کو اٹھائے جا رہا تھا، مگر وہ 1 منٹ اور مسلسل آدھے گھنٹے سے ہی کہہ رہا تھا۔ جب عثمان کی برداشت سے اوپر ہو گیا تو اس نے اشر کو زمین پر دھکا دے دیا تھا اور اشر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ارے پاگل انسان، کوئی مہمان کے ساتھ ایسا کرتا ہے بھلا؟ اشر نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اشر کوئی شور کہتا عثمان آ گیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میں تجھے مہمان سمجھنے کی غلطی نہیں کرنے والا، کیونکہ بہت کام پڑے ہیں، شادی والا گھر ہے، اور دوسری یہ کہ اگر ہم 20 منٹ میں ایئرپورٹ نہیں پہنچے تو سمیر نے وہ حال کرنا ہے کہ یاد رکھو گے، اور اب صرف 3 منٹ ہیں تیرے پاس، جلدی سے باتھ روم میں گھس۔ اور ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اشر نے اسے ٹوکا اور گرتا پڑتا باتھ روم بھاگا تھا۔ سانس لے میرے بھائی، 3 باتیں ایک ہی سانس میں کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ آرام سے بیڈ پر نیم دراز ہوتے بولا۔ تو کیونکہ اشر وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ فریش ہونے جا چکا تھا وہ، اور جو کپڑے عثمان نے رکھے تھے اٹھا کر پہن لیے، اور دونوں بھاگ سیڑھیاں اتر رہے تھے، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی عثمان نے گاڑی کو ہوائی جہاز بنا دیا تھا۔ آرام سے بھائی، تیری دلہن نہیں بھاگی جا رہی ہے؟ آخر کار اشر بول پڑا تھا۔ بیٹا ٹائم دیکھا گا، لیٹ ہو گئے تو دلہن کے قابل نہیں چھوڑنا سیم نے، وہ جس انداز میں بولا تھا۔ اشر نے بے ساختہ ٹائم دیکھا تھا۔ بھگا فاسٹ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس دیے تو عثمان نے سپیڈ بڑھا دی تھی، اور پھر بھی وہ 10 منٹ لیٹ کے پہنچے تھے وہاں تو سیم کہیں نظر نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو سیم آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اور اسے کیا ہوا؟ عثمان نے سیم کو دیکھتے ہوئے اشر سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، کل تک تو ٹھیک تھا، اشر نے جواب دیا۔ تینوں کرم جوشی سے ملے تھے۔ تو جہاز کی سیڑھیوں سے گرا ہے کیا؟ عثمان نے پوچھا تھا۔ نہیں تو، سمیر نے کہا۔ پھر کیا جہاز میں کرنٹ لگا تھا کیا؟ اس سے پہلے کہ سیم کچھ کہتا عثمان کی کینچی جیسی زبان چلنی شروع ہو گئی تھی۔ تو کیا کسی جرم کی سزا میں امریکہ کی کسی 3rd کلاس جیل میں رہا ہے؟ اشر سے ہنسی روکنا محال ہو گیا تھا۔ سمیر کی آنکھیں پڑھنے کی حد تک حیرت سے کھل گئی تھی کہ یہ کیا بولی جا رہا ہے۔ وہ تو اکثر کہتا تھا، اشر بول پڑا، وہاں پرفیوم مفت سے ملتی ہے، اور اب سیم کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ نہ سلام نہ دعا، کیا بکے جا رہے ہو تم دونوں کے بےہودہ سوال کے جواب نہیں ہے میرے پاس۔ وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ تیری حالت دیکھ کر تو سب ہاں لگ رہے ہیں، عثمان بولا تھا۔ کیا مطلب میری حالت سے تمہارا؟ سیم نے آبرو جھکا کر پوچھا تھا۔ یہ تیری پھٹی ہوئی وہ سیدھا پینٹ، کانٹوں جیسے بال، اور یہ ہاتھوں میں رسیاں کیوں پہنی ہوئی ہیں، اور اتنا پرفیوم، توبہ توبہ، 10 دن تک یہ نہ ختم ہونے والی خوشبو۔ وہ دونوں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور وہ دونوں کی باتوں پر گش کھا رہا تھا۔ دفعہ ہو، دور رہو لعنتی انسانوں، دونوں کی چہروں پر 12 بجے ہوئے ہیں، پورے $200 خرچ کیے ہیں اس لک پر۔ وہ ابھی عجیب و غریب شکل بنا کر بول ہی رہا تھا کہ عثمان بول پڑا۔ استغفراللہ، تو نے $200 اس لک پر خرچ کیے؟ عثمان اس پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیا میں اتنا پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ مسٹری شرما کر بولا تو دونوں نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ وہ تینوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے تو سمیر بولا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں کو منہ میں کچھ ڈالا ہوا ہے کیا؟ اب ہم بولیں گے نہیں، سیدھا عمل کریں گے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ عثمان نے گاڑی ٹرن کی
ان کی مسکراہٹ نے سمیر کو خطرے کا الارم دیا تھا۔ تم لوگ شرافت کے ساتھ بتا دو کیا کرنے والے ہو۔ شرافت چچا چھٹی پر ہیں، عثمان ہنستے ہوئے بولا تھا، اگر نہ بتایا تو کیا کر لے گا؟ اشر نے بھی کہا تھا، میں تم دونوں کا خون پی جاؤں گا۔ سمیر بولا، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا عثمان بول پڑا تھا، گردن میں دام گاڑ کر خون پینے والی خون کی پیاسی محبوبہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر تک رک جا، کہیں سے روح افزا کا انتظام کر دیتا ہوں، مگر اپنے پیارے دوست اشر کے خون کو پینے کی اجازت ہرگز۔ وہ ہمیشہ کی طرح سانس لیے بغیر بولے جا رہا تھا، سانس لے خون کی پیاسی محبوبہ کے کچھ لگتے وہ دونوں ہم آواز بولے تھے۔ پھر ایک کار ایک جگہ روکی، عثمان تو اسے لے کر اندر جا، میں ذرا شریفوں والا لباس لے آؤں۔ کیا پتہ تمہارا؟ میں نے لباس پہنا ہے کمینوں۔ سمیر کو اپنے $200 ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لباس ہے مگر بدماشوں اور بدکماشوں والا۔ عثمان نے کہا تھا، بدکماشوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دونوں حیران ہو کر بولے تھے، مطلب مجھے بالکل بھی نہیں پتا۔ عثمان سر کچا کر بولا تھا۔ دونوں نے بہت مہارت سے سمیر کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی جانب کر کے پکڑ لیا تھا اور اس کو اندر لے کر جا کر ایک کرسی پر پٹکا۔ وہ دونوں جلی کٹی ان کو سنانے لگا تھا۔ عثمان کچھ ڈھونڈنے لگ پڑا، تبھی ایک چھوٹا لڑکا آیا اور پوچھنے لگا، عثمان بھائی کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں چھوٹو، ایک رسی لے کر آنا ذرا۔ پھر عثمان نے سمیر کے دونوں ہاتھوں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کھول ورنہ تجھے گنجا کر دوں گا، سمیر کی چیختے ہوئے بولا تھا۔ تو چپ نہیں کرے گا؟ عثمان نے آبرو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، سیم بھی ڈھیٹ بن کر بولا تھا۔ چل تیری مرضی کہتے عثمان نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اندر آئے، اسے دیکھتے خوش ہوا حیرت ہوئی تھی۔ ارے سمیر، تم کب آئے پاکستان؟ عثمان، اسے باندھا کیوں ہے؟ چچا آپ کے پاس 10 منٹ ہے اس کا حلیہ درست کرنے کے لیے۔ چچا نے ہنستے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا۔ اشر نے آ کر اس پر رحم کھاتے ہوئے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ وہ بیچارہ اتار کر پچھتایا کیونکہ ٹیپ اس کے مونچھوں کے بالوں کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کمینے، ذلیل، بےہودہ انسان، بلکہ اس کی اولادوں، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے تم دونوں جنگلی کہیں کے۔ وہ مسلسل ان کو جلی گٹی سناتا رہا، اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ عثمان نے کہا، چچا اس کے ہاتھ ابھی بندھے ہیں، اڑا دوں کیا؟ کیا؟ اشر نے بھی سوالی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کی مونچھیں اور داڑھی ہاں زیادہ ذلالت پر اتر آیا ہے، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سمیر حلق کے بال چیخا تھا تو عثمان کے کہنے پر اس کی کلین شیو کر دی گئی۔ اشر نے اس کے ہاتھ کھول کر ذرا غصے سے کہا، یہ سوٹ پہن کر جلدی آؤ، پھر گھر جانا ہے، 100 کام ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ سفید شلوار قمیض پہنے آیا تو عثمان بولا۔ عثمان خالص دادیوں والے لہجے میں بولا اور دونوں کو دیکھتے صدقے واری سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ جھگڑا اپنی جگہ مگر ان کی دوستی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ جیسے سمیر کو لے کر گھر پہنچے، نائمہ ان کی طرف لپکی تھی۔ بھائی آپ آ کے یاد آ گئی ہماری، اب میں جلدی واپس نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ وہ سیم سے شکوہ کرتی اشر سے ملی تھی، جو حکم میری گڑیا کا۔ سمیر پیار سے بولا تھا، بیٹھی بھائی میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ جانے ہی لگی تھی کہ اشر بول پڑا تھا، تم بیٹھو میں لاتا ہوں، تھک گئی ہوگی۔ اس کی بات سن کر عثمان اور سمیر اشش کر اٹھے تھے۔ نائمہ غش کھا کر گرنے لگی تھی۔ بھائی مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بات پر ان دونوں کا کہکہ گونجا تھا۔ سب کو جوس دینے کے بعد وہ ایک بیگ اٹھا لایا تھا اور سمیر کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے کھول دینا، اسے بھائی نہیں ہے تو پھر میرا بھائی نہیں ہے تو میرا، وہ اجازت لیے بولا تھا، ابے تو ہی سفارش کر دے۔ وہ اب عثمان سے بولا تھا۔ نائمہ کی برداشت ختم ہو گئی، وہ بولی، کیا ہے اس میں؟ سمیر نے بیگ کھول دیا تو فوراً سے نائمہ اس پر جھپٹ پڑی تھی، میرے لیے لائے ہیں آپ۔ بھائی تم دور رہو۔ اشر بیگ کو اس سے کھینچ کر بند کرتے اشر بولا تھا، اوے چٹکی دور رہو، صرف اس ویڈیو گیمز کی وجہ سے گھنٹے سے تمہارے ساتھ سیدھے منہ بات کر کے منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے میرا۔ پچھلی دفعہ تم نے مجھے ایک بھی نہیں دیکھنے دی تھی جنگلی بلی، اب تم نکلو بائے بائے۔ وہ کہہ کر بیگ لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ان دونوں میں ایک چیز مشترکہ تھی، وہ تھا ویڈیوز گیم کا کریز۔ بھائی وہ چلائی تھی، دیکھو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا گفٹ وہ تمہارے سامنے لے کر اڑا ہے، اب چلو نئے لے لینا، تیار ہو جاؤ، شامیر کی طرف جانا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں شادی میں۔ وہ سب لوگ شامیر کے گھر آ گئے تھے۔ کام مکمل کروانے کے بعد لڑکے شامیر کے، جبکہ لڑکیاں نور کے روم میں تھی جو اب کمرے سے ملکہ ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ لڑکے شامیر کے روم میں کوئی مووی لگائے آڑے ترچھے لیٹے ہوئے تھے۔ شامیر کا کزن علی صوفے پر نیند دراز تھا، عثمان بیڈ پر کسی لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ سمیر علی کے صوفے سے ٹیک لگا کر لیٹا، جبکہ اشر نے اپنا سر سمیر کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ شامیر عثمان کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں LCD کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اشر نے اٹھ کر LCD بند کر دی تھی۔ اوئے بند کیوں کیا؟ وہ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ کیا یار تم لوگ یہ فضول کام کر رہے ہو؟ وہاں وہ لڑکیاں اتنے مزے مسجد سے گانے گا رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بھی چلتے ہیں وہاں، عثمان نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ سب کھڑکی پھلانگ کر گیلری پر پہنچے، جو پھر دیوار پھلانگنے لگے جو ٹیرس اور گیلری کو جوڑتی تھی۔ وہ جیسے ہی ٹیرس پر پہنچے، شامیر کی کزن غصے سے بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے اچانک لڑکیوں کی محفل میں آنا قطعی غیر اخلاقی ہے۔ چلو اب رنگ میں بھنگ ڈال ہی دیا ہے تو پوری طرح ڈالو، بیٹھ جاؤ۔ ابیل کزن بولی تو وہ تینوں آرام سے بیٹھ گئے تھے، جبکہ عثمان ابھی بھی کھڑا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ، نور نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ابیل تمہیں کس نے کہا کہ ہم تمہارے جوس میں بھنگ ملایا ہے؟ ہم تمہیں ایسے لگتے ہیں؟ سمیر کی تمام حدوں کو پار کر کے بولا۔ سب کا مشترکہ کہکہ گونجا تھا۔ اردو سے پیدل انسان، اس نے محاورہ کیا بولا ہے؟ سمیر نے اس کی اصلاح کی تھی۔ ستیہ ناز، سجا ان محاوروں کا
اس کی خالص دادیوں والے لہجے پر پھر سے ہنسی کہ فوارے پھوٹے تو عثمان نے پاس پڑی بوتل اٹھا کر کہا بتاؤ پھر سچ کا سامنا قبول ہے صرف ایک آواز آئی تھی اور یقیناً نائمہ کی تھی آپ کا قبول ہے تو قبول تو باقیوں کی ہمیں پرواہ نہیں عثمان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا جس پر سب لوگوں نے او کی آواز نکالی جبکہ نائمہ غصے سے لال ہو گئی تھی عثمان نے جیسے بوتل گھمائی وہ اس کی طرف ہی آ گئی تھی چلو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو گے جو کہو گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے اشر بولا تھا جو کہوں گا سچ کے ساتھ سب جھوٹ کہوں گا اس کی آخری بات پر صرف سمیر نے دھیان دیا تھا لو میرج کرو گے یا ارینج میرج سمیر بولا تھا خالص لو میرج وہ ہنستے ہوئے بولا تھا گھر والے نہ مانے تو میں بغاوت پہ اتر آؤں گا اگر لڑکی نہ مانی تو اٹھا کے لے جاؤں گا منانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے جوڑوں کے غلامی کرو گے اس کا مطلب نائمہ تنزیہ بولی تھی بالکل وہ ڈٹائی سے بولا تھا دوسری دفعہ بوتل پھر عثمان پہ رکی تھی بھابھی ڈھونڈی ہماری کہ نہیں کہیں وہ چائے والی تو نہیں ہے اشر نے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا ارے کیا کہا ہماری بھابھی چائے بیچتی ہے علی نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا ارے نہیں ان کو عثمان کے ساتھ ساتھ اس کے چائے سے بھی محبت ہو گئی ہے سمیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا یار کیا ہے تم لوگ میری شادی پر آئے ہو چھوڑو یہ سب کچھ ہلا گلا کرو شامیر نے نور کو نظروں کی سار میں لے کر کہا تھا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نور نظریں پھیر گئی تھی اچھا چلو سب آئس کریم کھانے چلتے ہیں پھر کام پر لگ جانا ہے سمیر نے بھی کہا تھا وہ سب آئس کریم پارلر پہنچ گیا تھا پھر کیا تھا سب آئس کریم کے آتے ہی ٹوٹ پڑے تو عثمان نے تو حد ہی کر دی تھی وہ سب کی آئس کریم سے ایک چمچ لے کر کھا رہا تھا لو تم ہی کھا لو ساری ندیدے کہیں کہ نائمہ نے تب کر کہا تھا اپنا کپ اسے پکڑا دیا جو اس نے لمحے کی دیر کیے بغیر پکڑ لیا تو کھانا شروع کر دیا سب سے زیادہ آئس کریم عثمان نے کھائی تھی مگر مجال ہے جو اسے ٹھنڈ لگ جائے سب کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی سب آتے ہی تیاری ہونے چلے گئے تھے گہرے ہرے رنگ کے کاندار لہنگے کے ساتھ ہلکے رنگ کی کرتی پہنے نفاست سے کی گئی میک اپ میں نور کسی ریاست کی ملکہ ہی لگ رہی تھی دوسری طرف شامیر بھی اس ریاست کا شہزادہ ہی معلوم ہو رہا تھا مہندی کے فنکشن میں سب نے بہت شور شرابہ کیا تھا وہ سب لوگ رسم کر رہے تھے جب عثمان نے ڈانس کے لیے سب کو بلایا تھا سب سے پہلے عثمان نے ڈانس کیا پھر وہ سب کو ہی لے آیا تھا اسی طرح فنکشن رات تک چلتا رہا سب خوش تھے مگر نور کے دل میں کہیں دور کہیں ایک ٹیس اٹھ رہی تھی دور کہیں قسمت ان کی خوشی پر آنسو بہا رہی تھی اب ایسا کیا ہونا تھا یہ تو وقت نہیں بتانا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا سچی اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا آج نکاح کا دن تھا وہ دونوں مزے سے سو رہے تھے جب اشار اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جب بے شمار الارم ایک ساتھ بج رہے ہوں تو کوئی بھی نیند میں بدفاس ہو جائے گا جی بالکل یہ عثمان کا ہی کام تھا وہ اگر ایک بار سو جائے تو اسے جگانا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا تھا اور آج تو اس کی بہن کا نکاح تھا تو جلدی اٹھنا تھا نہ مگر یہ طریقہ بھی بے سود کیونکہ وہ خود ابھی مزے سے سو رہا تھا اشار نے اٹھ کر پہلے سائڈ ٹیبل پر رکھے 2 الارم بند کیے ایک ساتھ اتنی آوازیں آ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہاں لگے ہیں اس نے تو کبھی ایک ساتھ نہیں لگایا تھا اور یہاں تو جیسے پوری دکان پر لگی پڑی تھی وہ پوری طرح جھنجھلا گیا تھا اوف اور کتنے ہیں او گدھے اٹھ جا اور بند کر یہ سب یہ کہتے ہی اشار نے عثمان کو بیڈ سے نیچے دھکا دے دیا تھا بڑا کر بیٹھا نیند میں ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے وہ کمرے سے بھاگنے لگ پڑا تھا ارے کیا ہو گیا ہے کدھر گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی توبہ بھاگو باہر ابھی وہ کچھ اور کہتا اشار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اس کے منہ پر پھینک دیا اور پوری قوت سے چلایا تھا صبح ہو گئی ہے عثمان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے اب اٹھ گئے ہو تو جلدی سے یہ سب بند کرو یہ کہتے اشار فریش ہونے چلا گیا تھا یار مدد کرنا میں اکیلا کیسے کروں گا معصومی سے بولا تھا جیسے لگائے تھے اشار نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا وہ باہر نکلا تو عثمان نے سب بند کر دیے تھے اشار اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا ویسے تھے کتنے پورے 40 عثمان کہتا اٹھ کے فریش ہونے چلا گیا تھا سب ابھی تھکے سو رہے تھے کیونکہ فنکشن رات میں تھا عثمان کو تو پانی بھی نہیں ابالنا آتا تھا اس لیے آرام سے بیٹھ گیا تھا اشار بیچارہ ناشتہ بنانے میں لگ گیا تھا تھوڑی دیر میں اس نے عثمان کا پسندیدہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا تو میری بہو تو ہے نہیں جو اچھے ناشتے پر نیک دوں گا یا پھر تو میری بیوی ہے جو تیرا ہاتھ چوم لو اپنا ہاتھ کر تیرے ہاتھ کو آنکھوں سے لگا کر خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں تو اپنا خراج عقیدت اپنے پاس رکھو جلدی کر آج بہت زیادہ کام ہے ان سب کو پھول لینے جانا تھا جس سے لون تیار کرنا تھا انہوں نے سمیر کو ساتھ لیے اور چل دیے تھے واپسی پر ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی پوری گاڑی سفید سرخ اور گلابی رنگ سے بھری ہوئی تھی نور اپنی ماضی کی یادوں میں گم بے آواز آنسو بہا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا اور شامیر اندر آیا تھا نور نے اپنا چہرہ اوپر کر کے دیکھا اور پھر سے نظر جھکا لی تھی شامیر آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھا اور شامیر نے آہستہ سے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا نور جو کب سے بے آواز آنسو بہا رہی تھی اب شامیر کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی شامیر نے بھی اسے چپ نہیں کروایا تھا اس کی خود کی آنکھیں بھی اسے یوں تڑپتے دیکھ کر نم ہو گئی تھی شامیر نے دیکھا تو نور روتے روتے اس کے سینے سے لگ کر سو گئی تھی اس نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا کمفر اڑا کر خود کمرے سے مل کر ٹیرس پر چلا گیا تھا بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا اگلی صبح نور اٹھی تو شامیر کمرے میں نہیں تھا اور ٹیرس پر آئی تو وہ کرسی پر ہی بیٹھا سو گیا تھا نور واپس جانے کے لیے مڑی کے شامیر کی آواز آئی تھی آپ کو کچھ چاہیے نور نہیں وہ بس آپ کو دیکھنے آئی تھی نور جلدی سے بول گئی تھی سمجھ آنے پر نظر جھکا گئی تو شامیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی
آج ولیمے کا دن تھا۔ عثمان نے جمل، افضل اور ورشا کو بھی بلایا تھا۔ سب ہال میں پہنچ گئے تھے اور سب لوگ مہمانوں کو کمپنی دے رہے تھے۔ اچانک سب لائٹس آف ہو گئی، صرف تو رنگ برنگی لائٹس چل رہی تھی جو ہال کی انٹرنس پر تھی۔ کچھ پل بعد شامر ایک شان سے نور کا ہاتھ پکڑ کر انٹر ہوا تھا۔ بلو کلر کے فورٹ پیس میں نکسر سے شامر، ساتھ ہی نیوی بلو کلر کے لہنگے میں موجود نور چاند اور سورج کی جوڑی ہی لگ رہے تھے۔ اسٹیج پر چڑھنے کے بعد شامر نے اپنا ہاتھ نور کے لیے آگے بڑھایا تھا، جسے نور نے کچھ سیکنڈ کے توقف کے بعد پکڑ لیا تھا۔ سب لوگوں نے تالیاں بجاتے ہوئے او کی آواز نکالی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد عثمان شامر کو زبردستی باہر لے آیا، جہاں نائمہ نور کو اپنے ساتھ لیے گئی تھی۔ رات میں شامر جیسے کمرے میں داخل ہوا، گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے نے ان کا استقبال کیا تھا، ساتھ ہی بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی وہ شامر روم لاک کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ پھر شامر کی بات نے سکوت میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تبھی شامر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ میری محبت کے لیے ہے۔ اس سے تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اور گویا ہوا، تم سے شادی کرنا میری پسند نہیں ہے اور نہ ہی کوئی محبت ہے، یہ تو تمہارا ڈھیٹ پن ہے کہ یہاں میری دلہن بنی بیٹھی ہو۔ اس کے تو جیسے آسمان سر پر آ کر گرا تھا۔ مزید تعریف سننی ہے کہ جانا ہے باہر، دفعہ ہو جا۔ جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو شامر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ ہاں، میری دلہن بننے کا تیرا یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہے تو اٹھو اب وہ اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ عثمان فوراً سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کے مقابلے کھڑا ہو گیا تھا۔ تجھے کیسے پتا؟ اس سے پہلے شامر کو جواب دیتا بیک گراؤنڈ کے پیچھے سے نکلتی نائمہ بول پڑی تھی، تم نے بتایا ہوگا۔ اشر بولنے کے ساتھ لوا کیے تھے کہ واش روم سے نکلتا عرضہ بول پڑا تھا، یہ کیسے بتائے گا؟ میں اور ورشا اس کے ساتھ تھے پورا ٹائم، پھر پتا کیسے چلا؟ کرٹن کے پیچھے سے نکلتی جمل بولی تھی۔ شامر تو حیران ہو کر بس رہ گیا تھا۔ ساری پلٹون ہی یہاں پر موجود تھی۔ ابھی کدھر ہے؟ سب ایک ساتھ بولے تھے، جانتا ہے میں تجھے تیری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں، شامر نے کہا تھا۔ جھوٹ؟ سب پھر ایک ساتھ بولے تھے۔ ہاں بالکل جھوٹ، آدھی بوتل ڈھونڈ کے پرفیوم کی اس کے اوپر لگا دی تھی۔ ہاں تو جانتا ہے پرفیوم سے نہا بھی لیتا تو میں تجھے پہچان لیتا ہوں۔ شامر کی بات پر خان نے بے ساختہ سے گلے لگا لیا تھا۔ اشر آگے بڑھ کر نور کو کمرے میں موجود اسٹڈی سے نکال لایا تو سب کا ایک زوردار قہقہ گونجا تھا۔ شامر کی صبح آنکھ کھلی تو نور کو اپنے پہلو میں پا کر اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ شامر نے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس سے پہلے وہ کچھ کہتا نور کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے شامر کو موبائل دیتے ہوئے کہا کہ سمیر بھائی کی کال ہے، وہ رات میں کراچی کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے، مجھے کہا تھا آپ کو بتا دوں۔ شامر نے نور سے موبائل لے کر اسپیکر پر لگایا۔ نور جانے لگی تو اس نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اس کے گرد اپنے بازو حمال کیے تو سمیر کی آواز گونجی تھی، کمینے شادی کیا پوری ہوئی تو اپنی دوستی ہی بھول گیا؟ افسوس صدا افسوس۔ سمیر کی بات پر شامر کے ساتھ ساتھ نور کا بھی حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا کہ یہ صرف رات کے لیے ہی تو گیا تھا، صبح تانے شروع۔ کمینے انسان، مجھے یہ بتا پورا کراچی پہنچ گیا کہ آدھا ادھر ہی رہ گیا ہے؟ شامر نے ہنستے ہوئے کہا تھا، پورا پہنچ گیا ہوں۔ تو بتا بھابی کیسی ہے؟ سمیر نے کہا تھا، بہت پیاری۔ شامر نے نور کا گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر بات کی انہوں نے کہ کال کاٹ دی۔ شامر نے نور کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ آگے کیا ہونا تھا قسمت ہی جانتی تھی۔ 1 سال بعد۔ جمل کہاں ہو تم یار؟ مجھے میرے جوتے نہیں مل رہے۔ عثمان جمل کو پکارتے ہوئے بولا تھا، کیا ہے ہان، آپ بھی نہ حد کرتے ہیں، ابھی ہماری شادی کو 5 دن ہوئے ہیں اور آپ نے پورے گھر میں میرے نام کی رٹ لگا رکھی ہے یار، اگر میں کل کو نہ ہوئی تو پھر آپ کیسے رہیں گے؟ جمل کی بات سن کر عثمان ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، غصے سے بولا تھا، جمل ایسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ ایسا لفظ آپ کے منہ سے نہ سنو۔ جی جی بالکل، جمل میں مشکل بولی، آنکھوں میں آنسو لبلبانے لگے تو عثمان ایسا ہی تھا جمل کے معاملے میں حد درجے پوزیسو۔ پھر جمل میری جان ادھر بیٹھے میرے پاس۔ عثمان کو جب اپنی سخت رویے کا احساس ہوا تو پیار سے بولا تھا، مجھے نہیں بیٹھنا، آپ بہت برے ہیں جان، آپ جانتی ہیں میں آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں برداشت کر سکتا، آپ ناراض رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا پورا دن۔ عثمان نے اپنی طرف سے جمل کو شارٹ بھری دھمکی دی تھی، مگر وہ تو ہماری جمل میڈم تھی، فوراً سے باتوں میں آ گئی تھی، نہیں ہان، میں تو بالکل ناراض نہیں ہوں، آپ کو ایسے ہی لگا ہوگا۔ جمل کی بات پر ہان کو اس پر جی بھر کے پیار آیا تھا، اس نے اپنے ہونٹ جمل کے ماتھے پر رکھ دیے تھے۔ شاہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نور کب سے شاہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائے۔ جی شاہ کی جان، بولے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، شامر نے پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ نور گھبرا کر پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی۔ نور ریلیکس ہو کر بتایا، مجھے تجسس ہو رہا ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ نور ایک فائل شامر کے ہاتھوں میں پکڑا کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ شامر نے جیسے جیسے فائل پڑھی اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ نور، کیا یہ سچ ہے؟ او مائی گاڈ نور، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ شامر کو جب پتہ چلا کہ وہ 2 سے 3 ہونے والے ہیں تو نور کو باہوں میں اٹھا کر گول گول گھومنے لگا تھا۔
شامر کو جب سے اپنے بابا کی خوشخبری ملی تھی وہ تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ عثمان، جمل، سمیر، اشر اور نائمہ سب اس کے گھر میں رہنے آئے ہوئے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا، سب نے آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی اور سب ڈان میں بیٹھے خوشخبروں میں مصروف تھے، مگر عثمان نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر کے، کسی قیمتی شے کے دور ہو جانے کے ڈر کے آثار تھے۔ جمل چلتی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ عثمان جمل نے اسے آواز دی تھی۔ جی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کی بات سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ جمل، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ عثمان نے کہا۔ اس کے چہرے پر ڈر بھی واضح تھا۔ کیسی باتیں کرے عثمان؟ جمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے جمل، عثمان نے پھر سے بولا۔ وعدہ؟ جمل اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ سب ابھی باتیں کر رہے تھے کہ چار نقاب پوش انسان گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پاس کافی خطرناک ہتھیار تھے۔ انہوں نے سب کے گرد گھیرا بنا لیا تھا۔ خبردار جو کسی نے ہلنے کی کوشش کی ورنہ اس لڑکی کو میں جان سے مار دوں گا۔ ان میں سے ایک آدمی نے نور کو بالوں سے پکڑ کر کرسی پہ دھکا دیا۔ اس کے سر پر گن تاننے ہوئے کہا تھا، نہیں نہیں، چھوڑ دو میری نور کو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شامر کا غصے ساری حدیں پلنگ چکا تھا۔ کوئی بھی ہلا تو میں ساری گولیاں اس لڑکی کے آر پار کر دوں گا۔ وہ آدمی پھر سے گویا ہوتا، شاہ پلیز چپ رہیں، یہ آپ کو مار دے گا پلیز۔ نور روتے ہوئے شامر کو سمجھا رہی تھی، جبکہ غصے میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ اگر اتنی عزیز ہے تجھے اپنی بیوی تو خود مر جا۔ اس کی جگہ وہ آدمی خباثت سے ہنستا ہوا بولا تھا کہ شامر کے چہرے پر خطرناک حد تک وحشت تھی۔ نہیں نہیں شامر پلیز، شاہ پلیز تم مجھے مار دو مگر میرے شاہ کو چھوڑ دو۔ نور اس آدمی کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی تھی۔ نور چپ۔ شامر سامنے کھڑے انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا، ہر طرف سے اس پر بھاری تھا۔ اگلے لمحے شامر نے اس کی ٹانگوں پر زوردار طریقے سے اپنی ٹانگ ماری، جس پر پستول اس کے ہاتھ سے دور جا گری تھی۔ دونوں اب ایک دوسرے کو دبوچ چکے تھے۔ شامر کافی حد تک اسے پکڑ لے چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول لگ چکی تھی اور شامر سے پستول لینے میں دیر ہوگی وہ گولی چلا چکا تھا۔ نور کی پلک شگاف چیخ ابھری تھی۔ جمل اب عثمان چلایا تھا۔ پھر ایک ساتھ 5 گولیاں چلی جو اس آدمی کا سانس ختم کر گئی تھی۔ باقی سب موقع پاتے ہی بھاگ گئے تھے۔ نور زمین پر بے جان ہوتا وجود لیے بیٹھی تھی اور شامر بھی زمین پر ڈھسا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی عثمان کی گود میں سر رکھے لیٹی اکھڑتی سانس لیتی اس جمل کو دیکھ رہے تھے۔ باقی سب کا بھی حال اس سے مختلف نہ تھا۔ جمل، دیکھو بڑا بھائی، مانتی ہو نا مجھے؟ بس پھر بھائی کی جان، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا؟ شامر گرتا پڑتا ایمبولینس کو کال میں لائی تھی۔ عثمان مت رو، آپ کو یاد ہے کل 2 ستارے ٹوٹے تھے، وہ ایسے ہی نہیں ٹوٹے تھے۔ عثمان کو لگا کوئی دھیرے دھیرے اس کی روح نکال رہا تھا۔ نہیں نہیں ٹوٹنے دوں گا، مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچنا بھی مت۔ جمل، عثمان جتنی شدت سے چلا سکا تھا چلایا تھا۔ اس کی بات سن کر سب کے رونے میں روانگی آ گئی تھی۔ بھیا مجھے معاف کر دیجیے گا، جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اپنا خون سے بھرا ہاتھ شامر کے چہرے پر لگاتے ہوئے بولی تھی۔ جمل، نہیں شامر کا جب تک ہو گیا تھا، میرے عثمان کا خیال رکھیے گا۔ شامر کو یوں لگا جیسے ایک پل میں قیامت برپا ہو گئی ہو۔ شکل تم نے سنا نہیں کیا؟ عثمان پھر سے چلایا تھا مگر جمل تو جیسے مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ جمل، مجھے مت چھوڑ کر جانا تھا کار کو۔ عثمان پھر سے پھول پھول کر رونے لگا تھا۔ جمل کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور فضا جیسے عثمان کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ بے شک اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شامر نے اپنی کربناک آنکھوں کو خشک کرتے ہوئے کہا تھا۔ عادل نے اسے یوں دیکھا تو وہ نظر شامر کے آر پار ہو گئی تھی۔ نہیں شامر ایسا مت کہو، کچھ نہیں ہوا میری جمل کو۔ خبردار جو کوئی بھی رویا تو چپ۔ عثمان کی کربناک دیوانگی ایک بار پھر سب کے ضبط بہا لے گئی تھی۔ نور جمل کی سمت دوڑی تھی۔ نہیں شاہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جمل، میری جان آنکھیں کھولو۔ نور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی اور مسکراتا چہرہ ہلا رہی تھی۔ جمل دیکھو نا، تمہارا عثمان تمہیں بلا رہا ہے۔ شامر، ایسا کرو، آج اپنی اس لاڈلی بہن کو تھوڑا ڈانٹ ہی دو۔ شامر نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ شامر کی بات سنتے ہی عثمان نے زوردار دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، سب کے سب جھوٹ ہو۔ میری جمل مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے پتا ہے یہ مذاق کر رہی ہے۔ عثمان کی بات سنتے ہی شامر اس کی طرف بڑھا تھا۔ عثمان ایک زوردار تھپڑ پڑتے عثمان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے خون میں لت پت جمل کو دیکھنے لگا تھا اور اگلے ہی لمحے عثمان شامر کے گلے لگ گیا تھا۔ شاید ہی کوئی اتنا دردناک رویا ہوگا جتنا وہ دونوں روئے تھے۔ میری دلہن کفن کے بعد عثمان نے اسے شادی کے جوڑے کا دوپٹہ اڑا دیا تھا۔ سب کے آنسو کے بند پھر سے ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ خود بھی کسی پتھر کی طرح ان 2 بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو آج کے بعد اسے کبھی نظر نہیں آنے تھی۔ سب لوگ سفید جوڑے پہنے اس پیاری سی دلہن کو رخصت کرنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ عثمان کو ہنستی مسکراتی جمل کی آوازیں اپنے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ تم تو میری طاقت تھی جمل، پھر کیوں یہ بوجھ میرے کندھے پر ڈال دیا؟ وہ تھکے ہوئے قدموں سے جنازے کو کندھا دیے چل رہا تھا۔ دوسری طرف شامر پیچھے شمیر اور اشر تھے۔ تمہیں یوں کیسے اس بے رحم مٹی کے حوالے کر دوں؟ کسی امتحان میں ڈال گئی ہو جمل؟ عثمان کی زندگی ویران ہو گئی تھی مگر کہتے ہیں نا کہ وہ پیارا رب ہر درد کی دوا دیتا ہے۔ عثمان کی زندگی میں بھی ایک مسیحا آئی تھی، عفاف۔ عثمان اپنے نام کی طرح پاکیزہ پری
مبارک ہو آپ کو، اللہ نے دو جڑواں بیٹا اور بیٹی سے نوازا ہے۔ شامیر کے چہرے کو خوب سے مسکراہٹ چھو گئی تھی، وہ تو وہیں زمین پر سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ پاس کھڑے سمیر اور آمنہ جن کی گود میں ان کا بیٹا حارث سمیر تھا، وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ نور کیسی ہے؟ شامیر نے نرس سے پوچھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، نرس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شامیر اندر بڑھ گیا، عثمان کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ شامیر اندر گیا تو جیسے تھم سا گیا تھا، سامنے بیڈ پر لیٹی بے حال سی نور اور اس کے پہلو میں رکھے دو دھنے وجود پر یہ کیسے تاثیر تھی جو دل تک اتری ہوئی تھی۔ نور میری جان کیسی ہو؟ شامیر آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر محبت کی مہر ثبت کی تو مضبوطی سے نور کا ہاتھ تھام لیا تو جیسے جی اٹھی تھی۔ شامیر نے ایک نظر اپنی بیٹی آفاق کو دیکھا اور جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گیا تھا، ہو بہو زمل جیسی۔ بے شک وہ رب ایسا مرہم دیتا ہے کہ جیسے زخم تھا ہی نہیں۔ اس نے نور کی طرف دیکھا تو بدلے میں مسکرا دی تھی، اس نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بالکل نور جیسا تھا۔ شامیر تو ان پر قربان ہونا چاہتا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا کرم ہے! ایسا لگ رہا ہے کہ زمل واپس آ گئی ہے۔ عرضہ کو نور کے سامنے لٹا کر آفاق کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا شامیر بولا تھا۔ شامیر ہم اس عثمان کو دے دیں۔ پھر وہ لمحہ تو جیسے کامل ترین تھا۔ شامیر کی ہاں سے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ عثمان کی زندگی میں آفاق کا آنا اس کے رستے زخموں کو ہلکا کر گیا تھا۔ آفاق بالکل زمل جیسی تھی، وہی بڑی بڑی سی آنکھیں اور ہو بہو وہی نقش۔ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ مہندی کے فنکشن پر اشر نے سب کو زبردستی تیار کروایا تھا۔ نائمہ نے یلو کلر کے غرارے کے ساتھ یلو ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر گوٹے کا کام ہوا تھا۔ کمینہ تجھے شرم نہیں آتی تو اپنی شادی میں سب سے آگے بنگڑے ڈالے گا؟ ارزل اشر کے ایک ٹپر لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، شادی میری ہے، سب سے زیادہ خوشی بھی تو مجھے ہے۔ اشر ازل کو سمجھاتا ہوا بولا تھا۔ تو چھوڑ دے ازل، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سمیر نے ازل سے کہا تھا۔ اچھا سب یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اشر اپنے بال سیٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ میرا یار تجھے زیادہ لگ رہا ہے۔ بارش سے آتا شامیر بولا تھا۔ اوئے آجا، تو میرے گلے لگ جا۔ اوئے ایسے نہ دیکھ، مجھے شرم آتی ہے۔ سمیر کے دیکھنے پر اشر مصنوعی شرماتے ہوئے بولا تھا۔ اور بس کیا، تجھے جیسے بے شرم کو بھی شرم آ رہی ہے؟ وہ بھی اپنے سالے شریف سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ علی بھی ادھر ہی آ گیا تھا۔ یار یہ سب ادھر ہی جا رہے ہو، باہر نہیں جانا کیا؟ صبر یار، تیار تو ہو جاؤ۔ ارزل نے اپنی زبان چلائی تھی۔ یار تو عورتوں سے بھی زیادہ ٹائم لگاتا ہے۔ یہ اس کمرے میں کیا میٹنگ جاری ہے؟ نیچے نہیں جانا کیا؟ آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے ہمیں۔ عثمان آفاق کو اٹھا کر لاتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسی طرح ہنسی خوشی تو نہیں مگر یہ دن اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ آج نائمہ کی رخصتی تھی، وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ لڑکیوں نے نہ جانے کون کون سی رسمیں کر کے اشر کو لوٹا۔ اب وہ سب نائمہ کو رخصت کر کے اشر کے گھر لے آئے تھے۔ اشر اپنے روم میں جانے لگا تو لڑکیاں یہاں بھی جمگٹا بنا کر کھڑی تھی۔ اب کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ تھک ہار کر گویا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکے کچھ بولتی وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ دیکھو میری جیب تو تم لوگ پہلے ہی خالی کر چکی ہے، اب ہٹو راستے سے۔ ایسے کیسے ہٹ جائیں، پہلے ہمارے مطالبات پورے کرے۔ وہ سب ایک ساتھ بولی تھی۔ نہیں میں کوئی وزیر اعظم ہوں جو تمہارے مطالبات پورے کروں گا؟ ووٹ دیے تھے مجھے جب میں کہہ رہا تھا مجھے میری بھی بیوی کو مہندی لگانے دو، تب کوئی بولا تھا اب بھی نکلو تم لوگ یہاں سے، کھوکھلی عوام۔ وہ ویسے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نکلو تم سب۔ اس سے پہلے کوئی لڑکی بولتی نائمہ کمرے سے باہر آئی تھی اور دبنگ کے انداز میں کہتی اشر کا بازو پکڑ کر روم میں لے گئی تھی۔ سب لوگ تو اس کی ہر درمی پر جتنا حیران ہو سکتے تھے ہو گئے تھے۔ روم میں آ کر اشر بولا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت کیا کہنا چاہیے، مگر آؤ تمہارا گفٹ دکھاؤں۔ اس نے اپنے سینے اپنا ہاتھ نائمہ کے آگے کیا جسے اس نے تھام لیا تھا۔ آنکھیں بند کرو اور چلو۔ وہ چلتے ہوئے روم میں بنے ایک دروازے کے پاس آئے اور اشر نے دروازہ کھولا۔ آج تک شاید ایسا گفٹ کسی شوہر نے نہیں دیا ہوگا، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گا۔ آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خوشی سے ایک لہر اس کی رگ و جاں میں دوڑ گئی تھی۔ وہ ویڈیو گیم کی دیوانی تھی اور اشر نے پورے ایک کمرے میں ویڈیو گیم کا سیٹ اپ کروایا تھا۔ اس سے اچھا کوئی گفٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی لو یو اشر، اور روانگی میں کہتے اس کے گلے لگی تھی۔ اشر نے اس کے گرد اپنے بازو کا ہلکا تنگ کر دیا۔ 8 سال بعد آج اشر اور نائمہ کی بیٹی انم کی سالگرہ تھی۔ وہ تینوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس سے بڑا بلال، اس سے چھوٹا ارباز، اس سے چھوٹا حمزہ تھا۔ سمیر اور آمنہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اشر کے گھر موجود تھے۔ بڑا بیٹا حارث، اس سے چھوٹی عروج اور اس سے چھوٹا اویس۔ ارسل کو اللہ نے صرف 3 بیٹیاں دی تھی، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ سب سے بڑی نیہا، اس سے چھوٹی مبین، اس سے چھوٹی مدیحہ۔ نور اور شامیر کے 2 بچے تھے، ایک ارزا اور ایک پرنیا۔ عثمان نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اس کی دنیا صرف آفاق کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ چاچو یہ کتنی کیوٹ ہے، آپ مجھے اسے دے دیں، حارث نے عثمان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی یہ تو سب سے زیادہ حارث کی بہن ہے، نائمہ بولی تھی۔ نو آنی بہن تو یہ ارزا، اویس اور حمزہ اور بلال کی ہے، میری تو یہ پرنسس بنے گی بڑی ہو کے، جیسے آپ چاچو کی ہیں۔ سب اس کی بات سنے ہنس پڑے تھے مگر وہ سنجیدہ تھا۔ یار تو کس پہ چلا گیا ہے؟ اشر نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ آنی کہتی ہے میں بالکل آپ پر گیا ہوں۔ اس کے پاپا اشر کا تو منہ ہی کھل گیا تھا جبکہ سب اس کی باتیں دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اب تو اشر کو سیٹ کرنے والا بھی حارث سمیر آ گیا تھا۔ دوست ایک ایسا چور ہوتا ہے جو آنکھوں سے آنسو، چہرے پر سے پریشانی، دل سے مایوسی، زندگی سے درد اور ہاتھوں کی لکیروں سے موت تک چرا کر لے جاتا ہے۔ ان سب کو اپنی خاصیت پر ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا۔ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے، کچھ لوگ عثمان کی طرح بھی ہوتے ہیں اور کچھ تو اپنی لاپرواہی، غرور، تکبر کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں محبت کو۔ مگر دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو اگر سچا ہو تو عمر کے ہر لحظے میں ساتھ دیتا ہے۔ برائے مہربانی اپنے سچے دوستوں کی قدر کریں۔ یہ تھا ناول ایک لڑکی دیوانی سی، بائی نور فاطمہ
میں نے اس ناول میں سچ میں بہت کچھ کہنا ہے، کیونکہ اگر میں نے تھوڑی دیر تک نہ کہا نا تو مجھے سچ میں بھول جانا ہے۔ پہلی بات کہ اس میں اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ شامیر کے دو بھتیجے کے بھانجے تھے، ایان اور ایسے دوسرا کوئی نام تھا۔ پورے ناول میں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے، مطلب پورے ناول میں ان کا ذرا سا بھی ذکر نہیں کیا گیا، اور یہ ناول کیا تھا مجھے سچ میں سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اچانک گھر میں بیٹھے، مطلب اپنے گھر میں بیٹھے اور اچانک سے 3-4 لوگ آ کر کسی کو مار کے چلے جائیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مطلب کچھ بھی۔ تیسری بات کہ شاید رائٹر نے سوچا تھا اس میں نے ایک ہیروئن کو لازمی مروانا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو مروا دیا، یہ بھی بات ہوگی۔ تیسری بات، مین ناول جو اس کا تھا کریکٹر تھا شامیر اور نور، ان کے اتنے زیادہ کچھ سین ہی نہیں تھے۔ پہلی بات کہ سٹارٹ میں جو ہے وہ اچانک سے شیان آتا ہے باہر سے، ایک دو لائنیں ان دونوں کی، اس کے بعد وہ نکاح پہ جا رہے تھے، کس کے نکاح پہ جا رہے تھے کوئی آئیڈیا نہیں، راستے میں یہ چیز ہوگی، مطلب نکاح کی شاپنگ کرنے جا رہے تھے تو راستے میں یہ چیز ہوگی۔ اب شامیر جو ہے وہ نور کا کیا لگتا تھا یہ بھی نہیں بتایا، ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نور اسے دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون تھا، اس کا کیا لگتا تھا اور وہ اسے اپنے گھر میں کیوں لے کے آیا تھا۔ اور باقی اشر اور اس کا عثمان کا بتایا کہ وہ نور کو بچپن سے جانتے تھے، علی وغیرہ، ان کا یہ بتایا، لیکن کافی زیادہ کنفیوژن تھی اس ناول میں، کافی زیادہ، مطلب آپ لوگ پڑھو گے نا تو آپ لوگوں کو ہمت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور پورا پڑھ کے آپ لوگ اپنی رائے ضرور دینا کہ جو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں آپ بھی وہی یقیناً وہی کرو گے، کیونکہ جو ناول پڑھتا ہوتا ہے اس سے تو ہر ایک چیز پتہ چل جاتی ہے، یہ ایسے ایسے۔ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو اس وقت مجھے شاید بھول گئی ہیں ناول پڑھنے کے بعد، لیکن کافی کچھ مسنگ تھا، مطلب ہر ایک چیز کو جلدی بھی بیان کیا ہو تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب سا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا، میں نے اپنی رائے دے دی ہے، آپ لوگ کی رائے بھی الگ ہوگی، ہر ایک کی رائے الگ ہوتی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔